آئیے احمدی دوستو، میرے مخاطب احمدی بہن بھائی اور آج کی نوجوان نسل بھی ہے کہ آپ لوگ جو کامنٹس لکھتے ہیں، جو ای میلز مجھے کرتے ہیں، یا جو آپ مجھے لیٹرز لکھتے ہیں اور اس میں جو باتیں کرتے ہیں، یہ میرے لیے بہرحال کوئی اچنبھے یا انہونی بات نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے اس چیز کا، مجھے پتہ ہے کہ یہ رویہ اور یہ رد عمل جو ہے ان لوگوں کا قدرتی ہے جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، جن کا نالج جو ہے ہیئر اینڈ سے ہوتا ہے، انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس چونکہ ہم ایک صحیح راستے پہ ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، بس اسی کے تحت وہ ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا۔ اور میں بھی بالکل آپ کی طرح ان حالات سے گزرا ہوا ہوں، اسی میں رہا ہوں، زندگی کی آدھی صدی رہا ہوں، 50 سال زندگی کا 50 سال میں نے بھی جماعت میں گزارے ہوئے، آدھی صدی گزاری ہوئی۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے کیا نہیں، لیکن ہمارے دور کے اندر 60 سے لے کر 80 تک ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہے جماعت کے لیے، جو توڑ پھوڑ ہم نے کی ہوئی ہے، جو جماعت کے لیے ہم نے ہر وہ کام کیا ہوا ہے جس کو کسی لحاظ سے بھی آج یا کبھی بھی اچھا نہیں کہا جائے گا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ہم یہی سوچتے، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ بات سنیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے کو خراب کیوں کیا جاتا ہے یا ہمیں کیوں ایسے تکلیف دی جاتی ہے، تو ہم جو ان کے ساتھ جا کے کرنے لگے وہ کیوں کرنی ہے؟ نہیں، ہم سمجھتے تھے ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں، ہم جائز ہیں۔ کس ختم نبوت کے جلسے کو ہم نے خراب نہیں کیا؟ کس ختم نبوت کے مولویوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ان کو یہ بتا کے کہ ہم آپ ہی میں سے ہیں، ان کی ریکارڈنگ کر کے ان کے سب کچھ لا کے جماعت کو نہیں دی؟ یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے سارا کچھ۔ آپ لوگ کے آپ کو میں ایک دو نام دے دیتا ہوں، اگر اتفاق ہو کبھی تو آپ پوچھ لیجئے گا، میرے نام سے وہ واقف ہیں، جانتے ہیں سارے۔ آج وہ سچ بولیں گے یا نہیں بولیں گے یہ اللہ جانتا ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے زمانے میں صدر خدام الحمدیہ مرکزیہ محمود بنگالی صاحب ہوا کرتے تھے، جو آج کل آسٹریلیا کے امیر ہیں۔ ان کی عاملہ میں موت میں تھے شمیم پرویز۔ ہمارے شعبہ عمومی کا انچارج ہوا کرتے تھے غلام باری سیف کے بیٹے ڈاکٹر خالق بھائی۔ آپ پوچھئے تو صحیح کہ جب پاکستان کے اندر ریفرنڈم کے دور پہ جو سب سے پہلی کلمہ کی گرفتاری ہوئی ہے، 23 بندے جو تھے ان میں سے 22 گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ یہ پوچھئے کہ ان تمام کارروائی کا سربراہ انچارج کون تھا؟ کبھی پوچھئے گا ڈاکٹر خالق سے، کبھی پوچھئے گا شمیم پرویز سے، جو کلمہ کی تحریک مرزا طاہر احمد صاحب نے بھیجی تھی۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو آپ رد عمل دکھاتے ہیں، یہ ایک قدرتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی لکھا ہوا کوئی پڑھ کے نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ آپ سے مجھے یہی توقع ہے اور یہ توقع کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ اگر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، گالی دینا چاہتے ہیں، بددعا دینا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے دیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن اپنے لفظوں میں کہیں، آپ سوچ کے کہیں، سمجھ کے کہیں، آپ کہیں کہ ہاں جی ہم یہ سمجھے ہیں، آپ اپنے لفظوں میں بیان تو کریں۔ میں آج تک ایک بات پوچھتا چلا آ رہا ہوں، نیٹ کے اوپر آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھاگے پھر رہے ہیں اس چیز کو لے کے، میں ہر روز پڑھتا ہوں کوئی نہ کسی لکھا تھا، او پلیز ہیلپ می، ہی از آسکنگ می دس ون، او آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دس ون۔ میں انہیں کہتا ہوں مجھ سے پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال رکھا ہوا ہے کہ مسیح موت کا تصور، میں کہتا ہوں کہ غیر قرآنی ہے، یہ قرآن کا تصور ہی نہیں ہے مسیح موت۔ قرآن ایسا کوئی تصور پیش نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں لے کے آؤ مجھے قرآن سے، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ کیسے نوجوان لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جو احمدیت کو سمجھتے ہو، آپ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، آپ اپنے لفظوں میں بیان تو کریں۔ چلیے میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یقین کیجئے یہ میرا چیلنج ہے، لے لیں میرا چیلنج۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مسرور صاحب کو، جو آپ کے خلیفہ ہیں، جو ایک جماعت کی کریم ہوتی ہے، جو اس میں سب سے زیادہ با علم، نیک اور سب سے زیادہ احمدیت یا اسلام کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کا خلیفہ بنتا ہے، جو انتہائی نیک ہوتا ہے بقول آپ لوگوں کے کہ اللہ اسے خلیفہ بناتا ہے، ادروائز وہ جاہل ثابت ہو جائے تو پھر اللہ پہ یہ بات چلی جاتی ہے۔ تو آپ ایسے کر لیں کہ فی البدی بات ہوگی، کوئی کتاب کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں ہے، آپ انہیں کہیں کہ آپ میرے ساتھ آ کے وہ بات کر لیں، آئیے لائیے میدان میں،
میں آپ کا کسی عالم، اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارے فلاں کسی عالم سے، یقیناً میں ایک طالب علم ہوں، میں بالکل کہہ دوں گا جی نہیں، مجھے میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، نہیں جی میں نہیں کر سکتا بات، میرا کوئی دعویٰ ہی نہیں ایسا. لیکن میں آپ کو یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک یہ جو اندھی تقلید والا معاملہ ہے، وہ آپ کے خلیفہ صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ ان کو لاتے میرے سامنے کھڑا کر لیں، 1 گھنٹہ بات کروا دیں، وہ اپنے منہ سے مجھ پہ سوال کر لیں، میں خود ان سے منہ سے سوال کر لیتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کیا جواب ملتے ہیں، اور فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ کون ہے جو علم رکھتا ہے. میں اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن سوال کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کون سے سوالوں کے جو جواب ملتے ہیں اس کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ کون علم رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، کون کیا سمجھتا ہے کسی چیز کو، اور جب اس چیز کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا پڑے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ لوگ یہ کہ فلاں سے لے لیا، کٹ اینڈ پیسٹ کر لیا، یہ باتیں نہیں چلتی. یہ میرا چیلنج جو ہے یہ بالکل ویلڈ ہے کہ آپ مسعود صاحب کو لے آئیے. کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے آپ اور بات کریں گے، میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں جی میں ہار جاتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں تو آپ کے اس شخص کو چیلنج کر رہا ہوں جس کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سب سے نیک ہے، سب سے باعلم ہے، یا آپ اس چیز سے انکار کر دیں کہ وہ باعلم نہیں ہے، وہ اس اہل ہی نہیں ہے کہ آپ کا خلیفہ ہو سکے. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ احمدیت کو سمجھے ہو وہ اپنے لفظوں میں بیان کریں، اپنے لفظوں میں آ کریں. ایسے خط لکھ دینا، گالیاں دے دینی، ایسے برائیاں بد دعائیں یہ وہ کر دینی، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بات سنیں، میں کہتا ہوں موت ہر انسان پہ آنی ہے، موت مجھ پہ بھی آئے گی، موت آپ پہ بھی آئے گی. ہو سکتا ہے مجھ پہ موت آج آ جائے، آپ پہ کل آئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی صداقت نہیں ہے مرزا غلام احمد کی. مرزا غلام احمد خود مر گئے. یہ جو سلسلے نا ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آئیے حقیقت کا سامنا کریں، آئیے حقیقت کا سامنا کریں، اور عقل اور دلیل اور برہان سے کام لیں. قرآن کا یہی پیغام ہے کہ دلیل اور عقل سے لیں، اور گالیوں سے یا ایسی بددعاؤں سے دشمن کام لیا کرتا ہے. یہ میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں آپ کی جماعت سے ہی آیا ہوا ہوں. اور یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ جی آپ کو نکالا گیا، یہ کیا گیا، آپ اپنی جماعت کو کہیں، یہ تو ایک دفعہ منہ سے تو نکالیں، کہیں تو صحیح ثابت تو کریں کہ نکالا گیا ہوں یا نکلا ہوں. کبھی یہ بات تو کر کے دیکھیں. آپ اپنی جماعت کو کہیں بتائیں. یہ ابھی کہیں نہیں گئے ہوئے، یہ لوگ جہاں موجود ہیں زندہ ہیں یہ لوگ، انہیں کہیں جی بتا دیں، آفیشلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ ہاں جی ہم نے اس شخص کو نکالا تھا. چلیے کیجیے بات، یہ بھی آپ کے بات ہے، تو پھر بات وہاں سے چلے گی. تو دوستوں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بات کرتے لکھتے وقت اپنے الفاظ استعمال کریں بجائے دوسروں کے. تھینک یو ویری مچ.